السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ پیارے بچوں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج ہم شروع کریں گے سبق نمبر 3۔ ڈیٹ ہے آج 25 فروری اور 2020، ٹھیک ہے۔ آج ہم سبق نمبر شروع کریں گے 3، تیسرا سبق ہے ہمارا، اور آج ہم دعا یاد کریں گے، واش روم میں جانے کی دعا۔ اس سے پہلے ہم نے صبح کو اٹھنے کی اور رات کو سونے کی دعائیں یاد کی، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم رات کو سونے کے بعد صبح اٹھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، تو دعا پڑھنے کے بعد سب سے پہلے ہم سب کی حاضری کہاں لگتی ہے؟ جی بالکل ٹھیک جواب دیا، واش روم میں۔ تو بستر سے اٹھنے سے بعد سب سے ہمیں پہلے کیا کرنا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے جب ہم جوتا پہنتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، سنت کے مطابق جوتے کو اچھے سے جھاڑ کے پہننا ہے، ٹھیک ہے۔ سردیاں ہوں یا گرمیاں، جوتا ہمیشہ جون سا ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، جھاڑ کے پہننا ہے، تاکہ یہ عادت ہماری کیا ہو جائے، پکی ہو جائے، تاکہ کوئی بھی جون سا ہے اگر تکلیف دہ چیز یا کوئی کیڑا مکوڑا جون سے ہے جوتے کے اندر ہے تو وہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائے، ٹھیک ہے۔ یہ سنت آپ نے پکی کرنی ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد آپ نے صبح کی جون سے ہے اٹھنے کے بعد کیا کرنا ہے، آنکھیں اچھے سے ملنی ہے، یہ بھی سنت طریقہ ہے، آنکھیں ملنا سنت طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد صبح اٹھنے کی دعا پڑھنی ہے، صبح اٹھنے کی دعا پڑھنے کے بعد جب آپ نے جوتا پہننا ہے تو جوتا بھی آپ نے کیا کرنا ہے، جھاڑ کے پہننا ہے، اچھے سے جھاڑ کے پہننا ہے۔ اور پہنتے وقت کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، دایاں پاؤں پہننا ہے، ٹھیک ہے۔ دایاں پاؤں پہننا ہے، پھر بایاں پاؤں پہننا ہے، یعنی کہ دایاں جوتا پہلے اور پھر بایاں جوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جوتا پہننے کی سنت ہے۔ جوتا پہننے کی سنت کیا ہے، سب پہنتے وقت ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے دایاں پاؤں پہننا ہے، اور اتارتے وقت کیا کرنا ہے، پہلے بایاں پاؤں اتارنا ہے، بایاں پاؤں اتار کے بائیں جوتے کے اوپر رکھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد دایاں پاؤں جوتے سے نکالیں گے، اور اس کے ذریعے جو سے ہم اگلا سٹیپ اٹھائیں گے، قدم اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا، بات دوبارہ سے کیا کرتے ہیں کہ ہم نے جوتا پہننا ہے، جوتا پہننا ہے سنت طریقے کے مطابق، اور اس کے بعد ہم نے جانا ہے واش روم، ٹھیک ہے۔ واش روم جاتے ہیں تو واش روم جاتے وقت بھی ہم نے کیا کرنا ہے، واش روم میں جو پہلا پاؤں کون سا رکھتے ہیں، بایاں پاؤں رکھتے ہیں۔ واش روم میں کون سا پاؤں رکھتے ہیں، پہلے بایاں پاؤں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور واش روم میں پاؤں رکھنے سے پہلے ہم نے جو دعا پڑھنی ہے وہ کون سی دعا ہے، وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے، بسم اللہ، بسم اللہ، اللہم، اللہم انی اعوذ بک، اعوذ بک من الخبث والخبائث، ٹھیک ہے۔ پھر پڑھ لیں گے، بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک، اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک، اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ اس کا کیا ہے کہ بسم اللہ، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہم، اے ہمارے اللہ، انی، جو سے میں، اعوذ بک، آپ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ کی پناہ چاہتا ہوں، کس چیز سے، ٹھیک ہے، من الخبث، من الخبث، ٹھیک ہے۔ جو شیاطین ہوتے ہیں نا واش روم میں، من الخبث جو سا ہے، خبائث، جو شیاطین، جو خبیث جنات ہوتے ہیں، یا چاہے وہ مردوں میں سے ہوں یا عورتوں میں سے، تو من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث، کہ میں جو سا ہے پناہ میں آتا ہوں جو ناپاک جنات، چاہے وہ مردوں میں سے ہوں چاہے وہ عورتوں میں سے ہوں، ان سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ کی پناہ چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ، بسم اللہ، شروع، بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، اللہم، اے ہمارے اللہ، یا اے میرے اللہ، انی، میں، اعوذ بک، آپ سے پناہ چاہتا ہوں، آپ کی پناہ میں آتا ہوں،
ٹھیک ہے، مین الخبوسی ناپاک جنات سے، ناپاک والخبائث اور ناپاک جننیوں سے، ٹھیک ہے، چاہے وہ جنات مردوں میں سے ہیں یا عورتوں میں سے ہیں، میں ان سے جو ہے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پتہ ہے بیٹا، جو واش رومز ہوتے ہیں نا، یہ جو ہے جنات کی جو سی ہے نا، یہ رہائش ہوتی ہے۔ یہاں پہ جو ناپاک جنات ہوتے ہیں نا، تو وہ یہیں پہ رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ تو اگر جب ہم مسنون طریقے کے مطابق یعنی سنت کے مطابق جو ہے دعائیں پڑھ کے جو ہے واش روم میں نہیں جاتے اور دعا پڑھ کے اپنے جسم سے کپڑا نہیں ہٹاتے، دعا اور واش روم کے اندر انٹر ہو کے، اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ واش روم میں انٹر ہونے کے بعد، اندر داخل ہونے کے بعد آپ نے زبان سے کوئی دعا نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے، وہ پھر آپ نے دل میں پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے دل ہی دل میں، بے شک آپ اسی دعا کا ورد کرتے رہیں، یا پھر دل ہی دل میں آپ کچھ بھی پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھ لیں، یا دل میں اپنی زبان میں اردو میں ہی دعا مانگ لیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے واش روم کے اندر جو ہے انٹر ہونے کے بعد زبان سے کوئی بھی دعا نہیں پڑھنی، یہ دعا آپ نے واش روم سے باہر کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو واش روم میں جو ہے یہ جو جنات ہوتے ہیں، ناپاک جنات ہوتے ہیں، غیر مسلم جنات ہوتے ہیں، اور کیونکہ ہوتے ہیں واش روم میں، ہوتے ہی غیر مسلم جنات ہیں، تو یہ جو ہے پھر جب ہم دعا پڑھ کے نہیں جاتے، پھر یہ ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ ہمیں جو ہے طرح طرح کی ہمارے جسمانی بیماریاں ہمارے اندر جو ہے وہ داخل کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے آپ نے ہر حال میں انشاءاللہ العزیز جو ہے مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اور لازماً جو ہے ان دعاؤں کو یاد کریں، تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہمارا حصہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب ہم مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان کے، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، ان کے جو دن بھر کے سارے اعمال ہوتے ہیں نا، وہ جیسے اللہ تعالیٰ تک پہنچائے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تک فرشتے لے کے جاتے ہیں، تو سارے دن کے اعمال جو سے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اگر جب ہم اپنی زندگی کو سنت کے مطابق نہیں گزاریں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہمارے یہ اعمال پہنچتے ہوں گے، اور ان کو پتہ چلتا ہوگا کہ دیکھو یہ میرا امتی ہے، اور جو ہے یہ میری دعاؤں کا، میری سنتوں کا جو ہے وہ اہتمام نہیں کرتا، تو ان کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا۔ تو ہم نے اپنی زندگی کے ہر فعل کو، ہر قدم کو، ہر سٹیپ کو سنت کے مطابق گزارنا ہے، اور اس کے لیے ہم سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں مسنون دعائیں یاد کرنی پڑیں گی، اور ان مسنون دعاؤں کی ہمیں اپنے اندر عادت بھی بنانی پڑے گی، کیونکہ آپ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، اور آج ہی اگر آپ جو ہے ان دعاؤں کو یاد کر لیں گے اور پڑھنے کی عادت پکی کر لیں گے نا، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے حضرت جی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بچپن کی عادت ہوتی ہے نا، وہ 55 میں بھی نہیں جاتی، یعنی کہ بچپن کی عادتیں، 55 سال کا انسان بوڑھا بھی ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ عادت نہیں جاتی۔ تو شروع میں تو ظاہر بات ہے، دین کو ہم نے اپنی عادت ہی بنانا ہوتا ہے، اور عادت انشاءاللہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ عادت ہی ہماری عبادت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے جو ہے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اس وقت کے لیے جو ہے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔